5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ قوم سبا یمن میں دو پہاڑوں کے درمیان معارب نامی شہر میں قوم سبا آباد تھی۔ یہاں کے بادشاہوں نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت مضبوط بند ڈیم بنوایا تھا جو سد معارب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ بند شمال و جنوب دونوں طرف کے پہاڑوں سے آنے والے پانی کو روکے رکھتا تھا۔ اس پانی کی وجہ سے ان کے دارالحکومت شہر معارب کے دونوں جانب تقریباً 300 مربع میل تک خوبصورت باغات، ہری بھری کھیتیاں، قدم قدم پر خوشبودار پھول اور عمدہ میووں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ قوم سبا ایک زمانے تک اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتی رہی، مگر پھر وہ ان نعمتوں میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کو بھول گئی اور کفر و نافرمانی میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، لیکن ان لوگوں نے کسی نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گمراہی میں بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا اور جس مضبوط بند ڈیم پر انہیں بڑا ناز تھا اس کو توڑ کر پورے شہر، باغات اور کھیتیوں کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ سزا ہم نے اس لیے دی کہ انہوں نے ناشکری کی تھی، اور ایسی سزا ہم بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیا کرتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 17۔ اللہ کی قدرت طوطا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض پرندوں کو بڑی خصوصیت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک طوطا بھی ہے۔ یہ زیادہ تر ہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی آواز سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ اسے اپنے گھروں میں پالتے ہیں۔ یہ بڑا خوش آواز، نہایت ہی سمجھدار اور نقل اتارنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ لوگ اس کے سامنے آئینہ رکھ کر اسے سکھاتے ہیں، تھوڑی سی تعلیم سے وہ بات چیت کرنے لگتا ہے۔ آخر اس چھوٹے سے پرندے کو سیکھنے اور نقل اتارنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ بے شک یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو پرندوں کو انسان کی بولی بولنے کی قدرت دیتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں مزدور کو پوری مزدوری دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن 3 لوگوں کا مقابل بن کر ان سے جھگڑوں گا۔ ان 3 میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا مگر اس کو پوری مزدوری نہیں دی۔ ابن ماجہ۔ فائدہ: مزدور کو پوری مزدوری دینا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں سفر سے واپسی کا سنت طریقہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور لوگوں سے ملاقات فرماتے، اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ ابو داؤد۔ ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کی ذات سے مغفرت کا یقین رکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس آدمی نے میرے بارے میں یہ یقین کر لیا کہ میں گناہوں کی مغفرت پر قادر ہوں تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جب تک وہ میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ مستدرک حاکم۔ ایک گناہ کے بارے میں سود کھانے کی برائی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جان بوجھ کر سود کا 1 درہم بھی کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ مسند احمد۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ ترمذی۔
آخرت کے بارے میں اہل جنت سے اللہ کی دوستی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین سے کہا جائے گا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جو تمہارا دل چاہے گا، اور وہاں جو تم مانگو گے وہ تم کو ملے گا۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے بطور مہمان نوازی کے ہوگا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 31 اور 32۔ طب نبوی سے علاج، دست بکری کی اگلی ران کے فوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست یعنی اگلی ران کا گوشت بہت پسند تھا۔ بخاری۔ فائدہ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بکری کے گوشت میں سب سے ہلکی غذا کا حصہ گردن اور دست ہے، اس کے کھانے سے معدے میں بھاری پن نہیں ہوتا۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اس پروردگار کی عبادت کرتے رہو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تھا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔